السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کریز ٹو شائن۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پروناؤن کے بارے میں پڑھا اور اس کی چند ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کیا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ پرسنل پروناؤن کیا ہوتے ہیں اور اس کی سب کیٹیگریز کو پڑھا، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، انٹیروگیٹو پروناؤن، اور اس کے علاوہ دوسری ٹائپس جو پروناؤن کی ہیں ان کو بھی پڑھا۔ آج ہم پروناؤن کی باقی اقسام کو پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 5 انگلش گرامر سیریز کا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن۔ پرسنل پروناؤن ہم جانتے ہیں، ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے اس کو پڑھا ہے کہ پرسنل پروناؤن کیا ہوتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے بارے میں، یعنی ایسے پروناؤن جو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے بارے میں بتائیں، انہیں آپ پرسنل پروناؤن کہتے ہو۔ لیکن یہاں پر ایک لفظ ہے کمپاؤنڈ۔ کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن، ایڈ کر دینا، یعنی ایسی چیز دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنی ہو۔ تو ایک ایسا پرسنل پروناؤن جو دو الفاظ سے یا ایک سفکس سے مل کر بنا ہو۔ سفکس مطلب بعد میں آنے والا، لائک کا پروناؤن دیٹ اینڈز ود دا سفکس سیلف اور سیلف۔ ایسے پروناؤن جو سفکس یعنی لفظ کے بعد میں آنے والے، ایک پریفکس ہوتا ہے جو پہلے آتے ہیں اور ایک لفظ کے بعد میں آنے والے سفکس، سیلف یا پھر سیلفز۔ سنگولر کے لیے آپ سیلف لگاتے ہو اینڈ پلورل کے لیے آپ سیلف، جیسے کہ مائی سیلف، ہم سیلف، دیم سیلف، اٹ سیلف، ہر سیلف، یور سیلف، آور سیلف۔ آئی جو ہے وہ مائی سیلف، وہی سے جو کہ وہی پلورل ہے تو آور سیلفز، اینڈ یو اگر سنگولر ہے تو یور سیلف، اور یو ہمیں پتہ ہے کہ پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایز اے پلورل بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ سارے لوگ ہمارے سامنے ہوں، ہم زیادہ سارے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہم یو ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کیس میں یور سیلفز ہوگا۔ لیکن اگر سامنے بیٹھا ایک شخص ہے، آپ صرف ایک شخص سے مخاطب، وہ سیکنڈ پرسن صرف ایک واحد شخص ہے، تو اس وقت یو سنگل چیز کے لیے، ایک بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یور سیلف اس کیس میں آئے گا۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ فرسٹ پرسن کے لیے اور سیکنڈ پرسن کے لیے، یعنی فرسٹ پرسن یعنی مائی اور آر، مائی اور آر، یعنی فرسٹ پرسن آئی اور وی کے لیے جو سیلف آتا ہے وہ یا سیلفز آتے ہیں وہ ان کی پوزیسو فارم کے ساتھ آتے ہیں، اور سیکنڈ پرسن کے لیے بھی سیم ایسا ہی ہے، یور سیلف، یور سیلف۔ لیکن جو تھرڈ پرسن ہے، ہی، شی، اٹ اینڈ دے، ان کے لیے جو سیلف کا یا سیلف کا جو لفظ آتا ہے وہ ان کی آبجیکٹو فارم کے ساتھ آتا ہے۔ مائی سیلف یعنی مائی آئی کے پوزیسو فارم ہے تو سیلف اس کے ساتھ آئے گا۔ آور فرسٹ پرسن ہے، وہی فرسٹ پرسن ہے، اس کی پوزیسو فارم آور ہے، تو سیلف اس کے پوزیسو فارم کے ساتھ یعنی سیلف کے ساتھ آور سیلف ہوگا۔ لیکن شی، ایک اس کا جو شی کا آبجیکٹو فارم ہے ہر، اور اس کا جو کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہے وہ سیلف جو ہے وہ ہر کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کے آبجیکٹو فارم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح دیم سے دیم سیلف۔ اب ہم ایگزامپلس کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ایکچولی میں کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن کیا ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا چائلڈ کی ناٹ فیڈ ہم سیلف، بچہ اپنے آپ کو فیڈ نہیں کر سکتا، اپنے آپ خود کھانا نہیں کھا سکتا، خود اپنے آپ کو فیڈ نہیں کر سکتا، تو یہاں پر ہم کے ساتھ ایک ورڈ آیا سیلف کا، ہم سیلف، اپنے آپ کو۔ سو ہم سیلف از اے کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن۔ شی ہر سیلف پریس دا ڈریسز، اس نے خود ڈریس کو یعنی کپڑوں کو استری کیا۔ اینڈ دے ایکسپریس دیم سیلف بفور دا سلیکشن ٹیم، انہوں نے سلیکشن ٹیم کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو کہ شی ہر سیلف پریسڈ ہوگا یا پھر پریسز ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سنگولر کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے، آپ یہاں پہ کریکشن کر لینا۔ اینڈ تھرڈ ایگزامپل میں دے ایکسپریس دیم سیلف بفور دا سلیکشن ٹیم، انہوں نے اپنے آپ کو سلیکشن ٹیم کے سامنے ایکسپریس کیا، اپنا فن دکھایا، تو دیم کے ساتھ آ رہا ہے سیلف، تو دیم سیلف از اے کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن، کیونکہ یہ جو آئی، وی، دے، یو، یہ سارے پرسنل پروناؤن ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے ساتھ سیلف یا سیلف کا اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہوں گے۔ آئی مائی سیلف روٹ مائی ہوم ورک اینڈ دے کین لک آفٹر دیم سیلف، وہ اپنی دیکھ بھال خود کر سکتے ہیں۔ شی ہر سیلف ڈیڈ اٹ وداؤٹ اینی ہیلپ، اس نے خود یہ کام کیا بغیر کسی کی مدد کے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ہم سیلف، ہر سیلف، دیم سیلف، چونکہ یہ پرسنل پروناؤن کے ساتھ آتے ہیں، یعنی پرسنل پروناؤن میں ایک لفظ یعنی سفکس سیلف یا سیلف کی ایڈیشن سے جو ایک نیا ورڈ بنتا ہے، ایک نیا پروناؤن بنتا ہے، اسے کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن کہا جاتا ہے۔
اینڈ یہاں پر آپ سیکھو گے کہ کیا کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن کے آگے دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ریفلیکسو پروناؤن اور دوسرا انٹینسو پروناؤن. ریفلیکسو پروناؤن اور انٹینسو پروناؤن دراصل سیم ٹو سیم کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہے. یعنی ریفلیکسو پروناؤن کی ایگزامپل کیا ہے؟ مائی سیلف، یور سیلف، آر سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، دیم سیلف. اور سملرلی انٹینسو پروناؤن کی ایگزامپل بھی سیم یہی چیز ہے، مائی سیلف، ہر سیلف، ہم سیلف، اٹ سیلف، دیم سیلف، یور سیلف، آر سیلف. لیکن پھر فرق کیا ہے؟ فرق ہے صرف فنکشن کی بنیاد کے اوپر. دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈیٹیل کے ساتھ ریفلیکسو پروناؤن کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر انٹینسو پروناؤن کو پڑھیں گے. پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ریفلیکسو پروناؤن دیٹ ایکٹس ایز این آبجیکٹ آف دا ورب، یعنی ایسے پروناؤن جو ورب کے آبجیکٹ کے طور پر کام کریں. یعنی جو ایکشن ہے نا ان پر اس کا عکس ہو، یعنی جو آبجیکٹ کے طور پر آ رہے ہو. ایک سینٹینس میں ہمیں معلوم ہے سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اگر کام کرنے والا اور جس پر کام ہو رہا ہے وہ دونوں سیم پرسن ہوں تو یہ والے پروناؤن ریفلیکسو پروناؤن کہلائیں گے. یعنی اگر کوئی کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ایز این آبجیکٹ آ رہا ہے سینٹینس میں سو وہ کیا ہوگا؟ ریفلیکسو پروناؤن ہوگا. جیسے کہ دا چائلڈ کین ناٹ فیڈ ہم سیلف. فیڈ کرنا مطلب ورب کیا ہوا؟ فیڈ کرنا، کھانا کھانا. اور کون کھانا کھا رہا ہے؟ چائلڈ. کون نہیں کھا سکتا کھانا؟ چائلڈ کھا سکتا. اور کس کو نہیں کھلا سکتا؟ اپنے آپ کو. یعنی کام کرنے والا بھی چائلڈ ہے اور جس پر کام ہونا ہے یعنی جسے کھلانا ہے وہ بھی چائلڈ خود ہے. تو یہاں پر فیڈ ورب ہے اور اس کے آبجیکٹ کون ہے؟ وہ خود لڑکا، یعنی وہ خود بچہ جو ہے وہ خود اس کا آبجیکٹ بھی ہے. تو اٹ مینس دیٹ کہ ہم سیلف یہاں پر ریفلیکسو پروناؤن کے طور پر آئے گا. یو اسپیک ٹو یور سیلف. تم نے اپنے آپ سے بات کی، تم اپنے آپ سے بات کرتے ہو، کیونکہ اسپیک ہے فرسٹ فارم ہے، ہم جانتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے. تم اپنے آپ سے بات کرتے ہو. بات کرنا کون کر رہا ہے؟ تم. کام کیا ہے؟ بات کرنا. اور کس سے کی جا رہی ہے؟ اپنے آپ سے. یعنی وہ بندہ خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، یعنی کام کرنے والا بھی وہی ہے اور کس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے یعنی کس کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ بھی اپنے ساتھ. یعنی سبجیکٹ از اکول ٹو آبجیکٹ. سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں سیم چیز ہیں. تو اس وجہ سے اسپیک کا یعنی ورب کا آبجیکٹ کیا ہے؟ یور سیلف. کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ ہی آبجیکٹ ہے. اس وجہ سے یہ جو لفظ ہوگا یعنی یور سیلف ہے یہ ایک ریفلیکسو پروناؤن ہوگا، کیونکہ ریفلیکسو پروناؤن وہ پروناؤن ہوتے ہیں جو ایز این آبجیکٹ آتے ہیں. دے ایکسپریس دیم سیلف. انہوں نے ایکسپریس کیا اپنے آپ کو. کون ایکسپریس ہو رہا ہے؟ ایکسپریس کرنا کام ہے، ظاہر ہونا کام ہے. اور کون ظاہر ہو رہا ہے؟ دیم سیلف. وہ لوگ ظاہر ہو رہے ہیں. تو دیم سیلف ایک کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہوا اور چونکہ یہ آبجیکٹ آ رہے ہیں ایکسپریس ہونا کام ہے. کون ایکسپریس ہو رہا ہے؟ وہ. یعنی وہ ایکسپریس ہو رہے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آبجیکٹ کے طور پر آ رہے ہیں. دیکھو جب بھی آپ کوئی سینٹینس پڑھو نا اس میں سب سے پہلے آبجیکٹ پڑھ لو. آبجیکٹ مطلب ایکسپریس ہے. اب ظاہر ہونا، اب کون ظاہر ہو رہا ہے اور کون ظاہر کر رہا ہے؟ دے. یعنی کون ظاہر کر رہا ہے یعنی سبجیکٹ کون ہے یعنی دے ہے، اور کون ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہاں پر وہ ظاہر ہو رہے ہیں یعنی جس پر کام ہو رہا ہے دیم سیلف کے اوپر. تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دیم سیلف ایز این آبجیکٹ آ رہے ہیں. تو دیم سیلف ایک کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن بھی ہے اور یہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے تو یہ ایک ریفلیکسو پروناؤن ہوگا. اور اس میں آپ دوسری طرح بھی دیکھ سکتے ہو کہ کام کرنے والے بھی دے ہیں اور جن پر کام ہو رہا ہے وہ بھی وہ خود ہی لوگ ہیں. یعنی سبجیکٹ اور ورب دونوں، سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں سیم پرسن ہیں. دا کیٹ لکس اٹ سیلف. بلی اپنے آپ کو لک کرتی ہے. اٹ مینس دیٹ کہ اٹ سیلف لک ہونا یعنی لک کرنا یہاں پر کام ہے. اور کون لک ہو رہا ہے؟ اٹ سیلف. وہ خود لک ہو رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو لک کر رہی ہے. یعنی کوئی کام ہو رہا ہے جس میں سبجیکٹ بھی وہی ہے پرسن ہے اور آبجیکٹ بھی وہی، یعنی آبجیکٹ بھی وہی ہے، سبجیکٹ بھی وہی ہے. اور اٹ سیلف چونکہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہے اور ایز این آبجیکٹ آ رہا ہے تو اٹ مینس یہ ریفلیکسو پروناؤن ہوگا. اینڈ وی سپورٹ آور سیلف. ہم اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سپورٹ کرنا کام ہے اور کس کی سپورٹ کی جا رہی ہے؟ آر سیلف کی. یعنی آر سیلف جو کہ ایک کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہے اور چونکہ یہاں پر آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے سو واٹ از دس؟ اٹ از اے ریفلیکسو پروناؤن. سو اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ریفلیکسو پروناؤن کیا ہوتے ہیں. ایسے پروناؤن جو ایک سینٹینس میں آبجیکٹ کے طور پر آتے ہیں، ایکشن ان پر ریفلیکٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اسپیک بات کی, کس سے بات کی؟ اپنے آپ سے بات کی. انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, بلی نے اپنے آپ کو لکھ کیا. تو اٹ سیلف, آور سیلف, دیم سیلف ایز این آبجیکٹ آ رہے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے, ایز این آبجیکٹ مفعول کے طور پر آ رہے ہیں سینٹینس میں. تو یہ والے پروناؤن ریفلیکسو پروناؤن ہوں گے. اینڈ دین انٹینسو پروناؤن یا پھر امفیٹک پروناؤن. اب آپ اس کے لفظ سے, اس ورڈ سے انٹینسو خود سمجھ سکتے ہو, انٹینسیفائی کرنا, زور دینا. ایمفیٹک مینس ایمفسس سے, یعنی زور دینا کسی بات کے اوپر, ایمفسائز کرنا کسی بات کو. یعنی پروناؤن دیٹ انٹینسیفائی اور پلیس ایمفسس آن دا سبجیکٹ ان اے سینٹینس, جو کہ ایک سینٹینس میں موجود جو سبجیکٹ ہے اس کو پر یعنی تاکید کرتے ہیں, اسے انٹینسیفائی کرتے ہیں, یا پر اس پر پرزور طریقے سے کہتے ہیں, فورس دے کر, سٹریس دے کر اس پر کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوں گے؟ انٹینسو پروناؤن. اب یور سیلف پریس یور ڈریسز, تم نے خود اپنے ڈریس, اپنے کپڑے استری کیے, یا تم اپنے کرتے ہو, چونکہ فرسٹ فارم میں تو کرتے ہو, تم خود اپنے کپڑے استری کرتے ہو. اب کیا یہاں پر یور سیلف کیا ہے؟ یور سیلف ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ یعنی یور ایک پرسنل پروناؤن ہے, اس کے ساتھ سیلف لگ گیا تو یہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہو گیا. تو یور سیلف ایک کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہوا. تو کیا یہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے؟ یہ آبجیکٹ کے طور پہ نہیں آ سکتا, کیونکہ پریس کیا ہے؟ استری کرنا. کیا چیز استری ہو رہی ہے؟ کپڑے استری ہو رہے ہیں. یعنی یہاں پر آبجیکٹ جو ہے وہ کپڑے ہیں, یور سیلف تو نہیں ہے. اس کا مطلب یور سیلف ایز این آبجیکٹ نہیں آ رہا. اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو یور سیلف, تم خود اپنے کپڑے استری کرتے ہو. یعنی یہاں پر تم پر زور دیا, یعنی سبجیکٹ کے اوپر زور دیا گیا. تم کپڑے استری کرتے ہو, تم خود کپڑے استری کرتے ہو. انٹینسیفائی کیا جا رہا ہے نا سبجیکٹ کو. جب بھی سبجیکٹ کو ایمفسس اس پر, اس کو پرزور طریقے سے کہا جائے گا تو یہی چیز تو انٹینسو پروناؤن ہوتی ہے. ایک اور ایگزامپل, آئی مائی سیلف روٹ مائی ہوم ورک, میں نے خود میرا ہوم ورک لکھا ہے. چیٹنگ نہیں کی, کسی سے لکھوایا نہیں ہے, بلکہ میں نے خود اپنا ہوم ورک خود لکھا ہے. روٹ لکھنا, کیا لکھا جا رہا ہے؟ ہوم ورک. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ آبجیکٹ جو ہے وہ ہوم ورک ہے. مائی سیلف کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہے, اور یہ آبجیکٹ کے طور پہ نہیں آ رہا, بلکہ یہ تو سینٹینس میں موجود سبجیکٹ کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے آ رہا ہے. یعنی سبجیکٹ پر زور دے رہا ہے کہ میں نے اپنا ہوم ورک لکھا ہے, یا پھر میں نے یہ اپنا ہوم ورک خود لکھا ہے. جب یہ خود کا لفظ یعنی سبجیکٹ کو, کام کرنے والے کو, جو کرنے والا ہے اسے پرزور طریقے سے کہا جا رہا ہے, تو اٹ از این انٹینسو پروناؤن. اینڈ نیکسٹ, ہی ہر سیلف ڈیڈ اٹ وداؤٹ اینی ہیلپ, اس نے خود یہ کام کیا بغیر کسی کی مدد کے. کام کرنا, ڈو میں نے کیا, ڈیڈ یہاں پر ورب ہے. کیا کیا؟ یہ اٹ, یعنی آبجیکٹ کیا ہے؟ اٹ یہاں پر آبجیکٹ کے طور پر آئے گا. لیکن کیا ہر سیلف کیا یہاں پہ آبجیکٹ ہے؟ آبجیکٹ تو نہیں ہے. کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن تو ہے, کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہے, آبجیکٹ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ انٹینسو پروناؤن ہوگا, کیونکہ ہر سیلف کا مطلب ہر سیلف, کیونکہ شی ہر سیلف, اس نے خود یہ کام کیا, اس نے خود یہ کام کیا بغیر کسی کی مدد کے. سٹریس دیا جا رہا ہے سبجیکٹ کے اوپر. شی ہمسیلف آرگنائزڈ دس ایونٹ, اس نے خود یہ ایونٹ کو, اس پروگرام کو آرگنائز کیا. کیا چیز آرگنائز ہو رہی ہے؟ آرگنائز کرنا تو ورب ہے نا. کیا چیز آرگنائز ہو رہی ہے؟ یعنی کیا چیز مفعول ہے, کیا چیز آبجیکٹ ہے؟ ایونٹ آبجیکٹ ہے, اور اسے کون آرگنائز کر رہا ہے؟ ہی, اور وہ خود, ہی ہمسیلف آرگنائزڈ. تو ہمسیلف جو کہ پرسنل پروناؤن, کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہے, اور یہ آبجیکٹ کے طور پہ بھی نہیں آ رہا, یہ تو ہی کو ایمفسائز کر رہا ہے, ہی کے اوپر زور دے کر کہا جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ انٹینسو یا امفیٹک پروناؤن ہوگا. اینڈ دا لاسٹ ایگزامپل از وی آر سیلف میڈ دس سولوشن, ہم نے یہ جو سولوشن ہے, یہ حل ہے, یہ طریقہ کار ہے, یہ خود بنایا ہے. کیا چیز بن رہی ہے؟ میڈ بنانا. کیا چیز بن رہی ہے؟ سولوشن بن رہا ہے. یعنی آبجیکٹ کیا ہے؟ سولوشن, اور ورب کیا ہے؟ میڈ, اور سبجیکٹ کیا ہے؟ ہم خود. سو ہم خود یہاں پر سبجیکٹ ہیں, یعنی وہی یہاں پہ سبجیکٹ ہے, اور آر سیلف یہاں پر اسے انٹینسیفائی کرے کہ ہم خود, یعنی ہم نے خود یہ سولوشن بنایا. ہم نے دیکھا کہ انٹینسو پروناؤن اور ریفلیکسو پروناؤن بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. مطلب ان کے اگر آپ اگزامپل کے حساب سے دیکھیں تو ایک جیسے ہے نا. مائی سیلف, ہم سیلف, اس میں بھی مائی سیلف آتا ہے, اس میں بھی مائی سیلف آتا ہے, اس میں بھی ہم سیلف آتا ہے, اس میں بھی ہم سیلف ہے, اس میں بھی ہر سیلف ہے, اس میں بھی ہر سیلف ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فنکشن کا فرق ہے. اگر تو کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن, یعنی جن کے اینڈ پر سیلف آتا ہے یا سیلف آتے ہیں, اگر تو وہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہے ہیں
تو وہ پھر ریفلیکسو پروناؤن ہوں گے. اور اگر وہ آبجیکٹ کے طور پہ نہیں آ رہے، وہ تو ایمفسائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ زور دینے کے لیے، کام کرنے والے کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے اگر آ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ تو یہ والے امفیٹک یا پھر انٹینسو پروناؤن کہلائیں گے. اور ایک پہچاننے کا ایک ایسی ٹرک ہے کہ جو انٹینسو یا امفیٹک پروناؤن ہوتے ہیں یہ یوزلی عام طور پر سبجیکٹ کے فوراً بعد یا سبجیکٹ کے بالکل ساتھ لکھے جاتے ہیں. تو آپ اس طرح بھی انہیں پہچان سکتے ہیں، لیکن ان کی جو بیسک پہچان ہے یا جو لاجیکل پہچان یہی ہے کہ اگر کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن آ گیا یعنی یور سیلف، مائی سیلف، ہر سیلف یہ آ گئے، اگر تو یہ آبجیکٹ کے طور پر آئے ہیں تو ریفلیکسو پروناؤن ہے، اگر نہیں آئے آبجیکٹ کے طور پہ تو یہ انٹینسو یا امفیٹک پروناؤن ہوں گے، کیونکہ یہ دوسرے حساب سے یہ آتے ہیں ناؤن کو، یہ جو سبجیکٹ ہے اسے انٹینسیفائی کرنے کے لیے یا اس کے اوپر پرزور طریقے سے اسے کہنے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی یا پھر آپ ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہیں تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا. اور اسی طرح اگر آپ نے باقی پہلے اس سیریز کے پہلے لیکچر نہیں دیکھے تو آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.